شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے اہل ایمان، گفتگو کے وقت پیغمبر خدا سے رائنا نہ کہا کرو، انظر نہ کہا کرو اور خوب سن رکھو، اور کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے مسلمانوں، اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک ترجمے کے ساتھ روز سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور 5 وقت باجماع نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا ہے اور خاص طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا ہے۔ تو آج ہم غفلت میں کیوں ہیں؟ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں یا شیطان کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ پیارے مسلمانوں، ہمیں سب کو پتہ ہے، ہم سب کو، کہ شیطان کا رستہ کون سا ہے اور اللہ کا رستہ کون سا ہے۔ پیارے مسلمانوں، شیطان کا رستہ یہ ہے، اگر آپ میوزک سن رہے ہیں اور اذان کی آواز آ رہی ہے تو آپ جو ہے نا میوزک کو زیادہ ترجیح دیں گے، اس کو بند نہیں کریں گے۔ اللہ کی جو صدا ہے گھر بلانے کی، اس کو آپ اگنور کر دیں گے اور جو شیطان کا جو رستہ ہے، شیطان کی بات مانیں گے، یعنی کہ میوزک سنتے رہیں گے، تو ایسے لوگوں کے لیے خرابی ہے۔ یہ شیطان کا رستہ ہے۔ پیارے مسلمانوں، ہمیں خدا کا خوف دل میں رکھنا چاہیے۔ ہم سب نے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ اپنے دل میں 24 گھنٹے اللہ کا خوف رکھیں، کیونکہ جب ہم قبر میں جائیں گے تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو ہمیں اچھے اعمال کرنے چاہیے، شیطان کے رستوں سے بچنا چاہیے۔ میوزک جو ہے وہ حرام ہے، اسلام میں کہیں بھی اس چیز کی اجازت نہیں ہے، نہ ہی حدیث مبارک میں ہے اور نہ ہی قرآن پاک میں کہیں پہ اس چیز کا ذکر ہے کہ تم جو ہے وہ میوزک سنو اور مست ہو جاؤ۔ پیارے مسلمانوں، یہ ہندوؤں کی پیداوار ہے، کافروں کا یہ شیوہ ہے۔ ہم کلمہ گو پہ یہ زیب نہیں دیتا۔ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ مدد کریں گے، سچے توبہ کریں، بہت فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔